اور ہم اندھے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے NOC کیوں کینسل کی۔ اس جہاں سے چلا گیا مگر وہ ہمیں ذہنی غلام کر گیا۔ عمران خان نے یہ بات واضح طور پہ بتا دی کہ انہیں صرف تکلیف یہ ہے کہ میری آواز یعنی PTI کی آواز عوام تک پہنچ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار ایوان میں میرے سامنے دو سوالات رکھے گئے۔ پہلا یہ کہ عمران خان کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ 13 اگست 2022 کو ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جلسہ منعقد کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ ARY نیوز کا NOC کیوں کینسل کیا گیا۔ آج کی گفتگو کا انحصار انہی دو نکات پر ہوگا۔ آج میں آپ سے کوئی تقریر کرنے نہیں آیا بلکہ بیٹھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کی جائے عمران خان کے جلسے کے بارے میں تو 13 اگست 1947 مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے لیے ایک ایسی رات ہے جس کو غلامی کی آخری رات سمجھا جاتا ہے، مگر کڑوا سچ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کئی ایسی راتیں آئیں اور آج بھی ہم کئی غلامی کی راتیں گزار رہے ہیں۔ آج کی رات جلسہ منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور 14 اگست عطا کی اور یہ بتایا جائے کہ صبح جشن آزادی ہے اور یوم آزادی منائیں گے، اب بھی وقت ہے کہ واپس آزادی کی طرف لوٹا۔ بے شک ہم 14 اگست 1947 کو انگریز کی ظاہری غلامی سے آزاد ہو گئے اور انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ ہمیں ذہنی غلام کر گئے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر چیز سے نوازا۔ اگر ملک پاکستان کے بارے میں بات کریں، اس میں تیل، گیس، سونے، کوئلے، نمک اور ہر قسم کی معدنیات کا ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں اور ان کے بدنوں میں جانیں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا کی۔ کمی تھی تو صرف ایک راہبر کی، ایک رہنما کی، اور یہ کاہل و سست ہو کر ایک خضر کی تلاش میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے لیڈر سے نوازا جس نے ہمیں حق کی راہ دکھائی، اور اس کی ضرورت ختم ہو گئی کہ کوئی آئے اور آگے ہمیں سیدھا رستہ دکھائے۔ میں نہیں جانتا کہ عمران خان کے سوا قائد اعظم کے بعد کوئی اس پائے کا لیڈر آیا۔ عمران خان نے صرف اقبال کے اس شعر کی ترجمانی کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ان نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم میں پالا ہے آغوش محبت میں، جس نے کچل ڈالا تو پاؤں تلے تاج سردارا۔ اب عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی ملت کے ساتھ ربط کو مضبوط کر لو، اغیار کے چہرے کو تکنا چھوڑ دو، جو کرنا ہے تم خود کرو گے، تمہارے لیے کوئی کامیابی کشکول میں لیے کھڑا نہیں ہے، اس کے لیے کانٹوں پہ سفر بھی کرنا پڑے گا، راتیں جاگنی بھی پڑے گی اور تمہیں محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ قوم کو یہ باور کروانا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج یہ بتانا تھا کہ اس ملک و وطن کو کس لیے لیا گیا، کہ اگر بات سنیں گے، اگر بات کریں گے تو صرف اس ذات باری کی، اگر سر جھکے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ زمینیں جھک سکتی ہیں تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہیں، اور خدا کی قسم سر کٹا دیں گے مگر ظالم کی اور باطل کی حمایت نہیں کریں گے۔ آج عمران خان صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں
اس ہاکی اسٹیڈیم کے اندر اکٹھا کر کے کہ میری ملت، میری قوم کے جوانوں، اب بھی وقت ہے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام میں عطا کیا۔ تمہیں کسی چیز کا حل نہیں ملتا، قرآن کھول لو۔ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا، مشکل میں پڑ گئے ہو تو احادیث کا مطالعہ کرو۔ تمہیں کوئی طریقہ چاہیے، جینے کا ڈھنگ چاہیے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو۔ تم تو وہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صدیق اور سچے سے نوازا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل عطا کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر خدا اور دلیر بہادر عطا کیے۔ تمہیں کمی کس چیز کی ہے؟ ان کی زندگیاں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عزت ملی، ہمیں وقار ملا تو صرف دین کی وجہ سے ملا، اور اگر ہم دین کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں اور اس سے ہم عزت پانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہمیں رہنمائی مل جائے، تو اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ہمیں ایسا گرائے گی اور عبرت کا نشان بنا دے گی۔ اور آج ملک و قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی تم واپس آ سکتے ہو، آزاد ہو جاؤ۔ اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقصد و مطلب اور نظریے کو سمجھنا تو ایک الگ بات ہے، تم اس لفظ کا معنی سمجھو تو پھر تم سود سے بھی پاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس جو روزگار ہے اس کی قلت بھی موجود نہیں ہوگی، تم کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاؤ گے، خود کفیل بن جاؤ گے۔ اگر بات کی جائے ARY نیوز کے NOC کینسلیشن کے بارے میں تو یہ صرف ڈرامے بازی ہے، یہ صرف باتیں ہیں کہ اداروں کے خلاف بیانات دیے گئے پھر کینسل کیا گیا، ان کو کوریج ملی ہے، اداروں کے خلاف باتیں پھیلائی گئی ہیں اس پلیٹ فارم سے، اس لیے ہم نے NOC کینسل کی ہے۔ یہ صرف دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اور ہم اندھے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے NOC کیوں کینسل کی ہے۔ عمران خان نے یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ انہیں صرف تکلیف یہ ہے کہ میری آواز یعنی PTI کی آواز عوام تک پہنچ رہی ہے۔ اگر اداروں کی بات ہوتی تو پھر NOC تب بھی کینسل ہوتی، جب نواز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں، جب نون لیگ کے کارکن بیان دے رہے ہیں، تب بھی کینسل ہوتے، جب ان کا MNA سرگودا سے MNA ان کا اسمبلی میں کھڑا ہو کے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اس کو کوریج دی جا رہی ہے، اور یہ بے حیا بے شرم لوگ ہجڑوں کی طرح ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے اپنی غیرتوں کا قتل کر کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ ابھی یہ NOC کیوں نہیں کینسل ہوئی؟ سوال صرف اتنا ہے، میں اس بات کے قطعاً خلاف ہوں کہ بھائی جان ایک جو ہے مجرم آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کا ساتھی جو ہے وہ باہر گھومتا رہے، دوسرا آپ کا مخالف جو ہے اس کو آپ پکڑ کے قید کر دیں، یہ اس چیز کی تو دین اجازت نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب ان کے سامنے کیس آیا کہ رئیس خاندان کی خاتون تھی، وہ اس کا کیس آیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لوگوں نے سفارش کی نہ کاٹو، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے رول آف لا، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اور اگر تم دین کے اسلام پہ ووٹ لیتے ہو تو پھر دین کا جو ہے اپلائی بھی کرو، جہاں آپ دوسری مخالف پارٹی کے PTI کے جو کارکن ہے اس کو سزا دے رہے ہو، وہاں پہ اپنے کو بھی دو نا۔ میں اس بات کا
ساتھ دیتا ہوں بھائی جان، جب ادارے کے خلاف بات آئے نا تو پھر قید کرو، سزا دو، جتنی دے سکتے ہو دے دو،